تمام حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اس قادر مطلق کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف مقتدائے مرسلاں، آفتاب ذوفشاں، چارہ ساز بے کساں، رازدار کن فکاں، خاتم پیمبراں، سرور انس و جاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کہ جن کی عظمت و رفعت، شان و شوکت، شرف و توقیر، اوصاف و کمالات اور جن کے محامد، محاسن، فضائل، خصائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی وسعت اور عظمت کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور پیر وارث شاہ صاحب نے جذب و مستی کی کیفیتوں سے ہم کناروں سرفراز و سرشار ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ صفت تو ساڈی مولا کردہ، میں کیا عاجز گولا بردہ، سخن کریندہ ڈردہ ڈردہ، ول نہیں گفتاری دا۔ اور حضرت حفیظ طائب نے کہا تھا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ آج کی یہ بابرکت، یہ عظیم الشان، یہ روح پرور، یہ ایمان افروز محفل مبارک جو اپنے پاکیزہ، حسین، دلکش، خوبصورت، ایمان افروز کیفیات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور میں سچ بتاؤں خواہش پہ تو نہ پہرا بٹھایا جا سکتا ہے، نہ خواہش کو پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں سامنے بیٹھتا اور صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب گفتگو فرماتے اور ہم سنتے، لیکن خیر، اور ایک یہ مدت کی یہ خواہش دل میں تھی کہ سامنے بیٹھ کے حضرت کی گفتگو سنی جاتی۔ عجیب حبس کا موسم ہے دل کے آنگن میں، عجیب حبس کا موسم ہے دل کے آنگن میں، ترس گئے ہیں تیرے ساتھ گفتگو کے لیے۔ تو ہم تو ترس رہے تھے کہ صاحبزادہ صاحب، اچھا پھر صاحب صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ آمنے سامنے بیٹھتے، کچھ نظر سے نظر ملتی، یہاں بھی آنکھوں میں آنکھوں ہی، یہ دیکھیں نا، کچھ بات کہنے اور کرنے کا مزہ بھی آئے گا، آنکھ سے آنکھ ملے گی۔ جو بات آنکھوں سے ادا ہوتی ہے نا، وہ زبان سے کہاں ہوتی ہے۔ اے حسن لالا فام ذرا آنکھ تو ملا، خالی پڑے ہیں جام ذرا آنکھ تو ملا، اور ساقی مجھے بھی چاہیے ایک جام آرزو، کتنے لگیں گے جام ذرا آنکھ تو ملا، اور پامال ہو نہ جائے ستاروں کی آبرو، اے حسن لالا فام ذرا آنکھ تو ملا۔ کچھ محفلیں ہوتی ہیں، اچھا صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کے میں وہ جو موضوع کو ذہن میں بنایا ہوتا ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ سچ بتاؤں آپ کو، وہ صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کے حضرت قبلہ پیر صاحب کو وہ میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا، اور حضرت کا وجد اور ایک کیفیت دیکھ کے کہ وہ کہا تھا نا کہ نگاہ بلند، نگاہ بلند، کسی نے نگاہ کی بلندی دیکھنی ہو تو درگاہ ابو البیان پہ آئے، کسی نے سخن کی دل نوازی دیکھنی ہو تو حضرت قبلہ پیر صاحب سے ملے، اور جاں کی پرسوز کیفیات کا اگر عالم دیکھنا ہو تو وہ مجلس میں چند گھڑیاں بیٹھ کے اٹھے تو پھر دیکھے کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عارف جو ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ نگاہ سے دنیا کی
دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ کو کہ مراتب میں اور مدارج میں اس سے بھی زیادہ عظمتیں عطا فرمائے۔ اچھا، میں وہ ملتانی زبان کا ایک لفظ ہے کہ دل میں ٹھنڈک اتر جانا، دل ٹھر جانا۔ اب تو خیر مدت ہوئی مجھے بھی باہر گئے، کبھی کبھی ایسی کوئی کہاوتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، تو حضرت صاحب قبلہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو دیکھ کر دل میں ایک ٹھنڈک اتر دی، کہتے ہیں دل ٹھر جانا۔ اچھا پھر دیکھیں یہ ادارہ، آپ کی تربیت، آپ کی پیشانیوں پہ اجلا پن جو ہے، یہ ویسے ہی نہیں چہرے اجلے ہو جایا کرتے، ان کے لیے بڑی بڑی محنت درکار ہوتی۔ یہ مزاج، اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی محفل میں ایک یا دو بندے بھی صاحب ذوق بیٹھے ہوں تو وہ محفل کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتے۔ اور صاحبزادہ صاحب کی، حضرت صاحب کی تربیتوں کے رنگ ہیں، یہاں ایک نہیں سارے ہی صاحبان ذوق بیٹھے، الفاظ و حروف کے قدردان بیٹھے ہیں، جذبات کو جانچنے والے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور بالخصوص میرے قافلہ کو سلامت رکھے، انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ اور سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ ہے۔ کوئی پوچھے آپ کے دامن میں کیا ہے تو ہم حضرت قبلہ پیر صاحب کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے دامن۔ میں نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اختصار کے ساتھ آپ کی ذہن کے دریچوں پر دستک دوں گا اور چاہوں گا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم مل کے کر لیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بہت بڑی زندگی کی خواہش کیا ہے تو کہیں گے کہ ہمیں رب کی محبت حاصل ہو جائے۔ سچ بات ہے نا؟ اور پھر ایک بڑا درجہ بھی ہے کہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ہماری بھی دنیا بدل جائے، اور اگر کوئی انسان رب کے دوستوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جائے تو اس کی کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ اس سے پھر اور کیا چاہے جس کا نام رب، جس سے رب محبت کرنے لگے۔ اچھا، اس کے لیے ایک دروازہ ہے کہ جس سے گزرا جائے تو رب، انسان تو رب سے محبت کرے گا سو کرے گا، رب بھی انسان سے محبت کرنے لگے گا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے۔ آپ سچ بتائیے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اس درگاہ سے صبح اور شام یہی درس ملتا ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کیسے کی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، اور اتباع کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح اتباع کی جاتی ہے۔ اتباع کے راستے کو آسان کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اب سنیے، اتباع کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو محبوب کرتا چلا جائے اسی طرح کرتے چلے جانا، اپنی زندگی کو اسی رنگ، انہی دلکش رنگوں میں ڈھال لینا، یہ اسے اتباع کہتے ہیں۔ آسان زبان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، تو وضو فرمانے کے بعد جب وضو فرما لیا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرا اٹھے، ہنس پڑے۔ اب خادم جو تھا اس نے پوچھا کہ حضور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس بات پر آپ مسکرائے اور ہنس پڑے، تو کیا وجہ؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، میں اتباع بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا کہ آج تو میرے ہاتھ پر پانی ڈال رہا ہے اور میں وضو کر رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر میں پانی ڈال رہا تھا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر تشریف فرما ہو کر وضو فرمایا تھا۔ وضو فرمانے کے بعد جب حضور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرما لیا تھا تو گلے قدس کی پتیوں پر چاندنی آ گئی تھی، حضور مسکرا اٹھے تھے۔ تو وہ خیال میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے اسی ادا کو ادا کر دیا۔
یہ ہے اتباع، اسے کہتے ہیں اتباع، جو محبوب کرے وہی کرتے چلے جانا۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں تاکہ بات اور آسان ہو جائے گی۔ باب مدینۃ العلم حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ شوہر سیدۃ النساء والد حسن مجتبی، آپ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزرے، پکھ ڈنڈی سے گزرے، چھوٹا راستہ جو ہوتا ہے اس سے گزرے، تو راستے میں ایک درخت آ گیا، اونچا درخت تھا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ اس درخت کے نیچے سے جب گزرنے لگے تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا کے اس درخت کے نیچے سے گزرے۔ چند قدم چلے تو جو آپ کے خادم تھا اس کی تربیت بھی تو آپ نے کی تھی، وہ بھی باب مدینۃ العلم کی جلوت الخلوت میں رہا کرتا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ٹھہریے، ذرا رکیے۔ آپ ٹھہر گئے اور کہا کہ مجھے اس بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ کا کوئی بھی کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اسرار، کوئی نہ کوئی معرفت، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت اور ہدایت کا کوئی نہ کوئی عنصر ایلیمنٹ ضرور شامل ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ درخت تو بہت اونچا ہے، تو آپ سر کو اتنا جھکا کے کیوں گزرے ہیں؟ اب مولا کائنات کی چشمان مقدس سے آنسو بہ نکلے۔ کہا آج تیرے آگے میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے تو چل رہا ہے۔ کئی سال پہلے یہاں سے کونین کے تاجدار گزر رہے تھے، آگے آگے حضور چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ یہ درخت اس وقت چھوٹا تھا قد میں، اس وقت پودا تھا۔ کونین کے تاجدار جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا تھا۔ جہاں سے علی کا آقا سر کو جھکا کے گزرے ہوں، علی کی کیا مجال کہ وہاں سے سر کو اٹھا کے گزر جائے۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اتباع۔ اب میں اگر یوں ہی آگے چلوں تو پھر بات یہیں پر، لیکن میں نے اپنے مقررہ وقت میں بات کو اختتام کی جانب بھی لے کر آنا ہے۔ اچھا، کیا اتباع جو ہے یہ صرف جو ہے، کیا اتباع جو ہے یہ زندگی کے کسی ایک ہی شعبے میں اختیار کرنی چاہیے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کے صبح میں، زندگی کی شام میں، زندگی کی جلوت میں، زندگی کی خلوت میں، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی، گھر کی چار دیواری کے باہر بھی، آپ کے اپنے شہر میں بھی، آپ کے دوسرے شہر میں بھی، اگر آپ بیرون ملک جاتے ہیں وہاں بھی، ہر وقت اگر آپ کے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ میں نے لباس کو پہننے میں، میں نے زندگی کا ہر عمل کرنے میں، میں نے بولنے میں، میں نے اخلاق میں، خاص طور پہ اس کی آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اخلاق، حسن اخلاق، میں نے برداشت، میں نے ہر معاملے میں اتباع کرنی ہے کس کی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انسان اگر اپنی نیت کو پاکیزہ کر لے، شوق اور ذوق پیدا کر لے کس کا؟ اتباع کرنے کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ابر باران جو ہے وہ کھل کے برسنا شروع ہوتا ہے، پھر زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک لطیف نقطہ بیان کر کے آگے چلا جاتا ہوں کہ اتباع جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اس کے جا بجا رنگ بھی تو نظر آنے چاہیے نا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس میں بھی تو اتباع کے رنگ ملنے چاہیے نا۔ اتباع جو ہوتی ہے وہ محبت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا، اتباع محبت کے بغیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب محبت جو ہے، چلیے ذرا، اچھا محبت کی اگر بات کی جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب میں سیدنا بلال کا اسم مبارک نہ شامل ہو؟ دوپہر کا وقت ہے، یہ رات بھی ایک جگہ پر یہ میں نے بیان کیا، دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور عرب شریف کی گرمی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو دوست عرب شریف گئے ہیں، دوپہر کا وقت عرب شریف میں تپتی ہوئی ریت ہے،
اور امیہ بن خلف نے ریت پر لٹا رکھا ہے اور ان کے سینے پر ایک پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، ٹکڑا رکھا ہوا ہے پتھر کا، اور کہہ رہا ہے تم اپنے دین کو چھوڑ دو. تو حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن میرے آقا کی محبت جو ہے اس سے کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا. اچھا پھر وہ مارتا، آپ سارے جانتے ہیں، تاریخ کا ایک بڑا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ مارتا جسم اقدس پر، آخر چوٹ تو لگے تو درد تو ہوتی ہے، لیکن جب وہ مارتا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. اچھا یہ کیا ہے؟ اس کو اور غصہ چڑھتا. ایک دن امیہ بن خلف کہنے لگا بلال ایک بات تو بتا. کہا کون سی؟ کہا کہ جب میں تجھے مارتا ہوں لوگ تو روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو ہنسنے لگ پڑتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب میں یہاں رکنے لگا ہوں. عجب چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور انوکھی وضع ہے، انوکھی وضع ہے، زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق، کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. حضرت بلال کہا کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ تو اب حضرت بلال کی آنکھ سے آنسو نکلا اور کہا درد کی شدت، انسان ہوں، درد جب تو مارتا ہے درد ہوتی ہے. تو کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا جب تو مارتا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کے چہرے کو آنکھوں کے سامنے لے آتا ہوں، مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک تاجر گزرا، اس نے روک لیا امیہ بن خلف کو مارتے ہوئے اور کہا اتنا کیوں مارتا ہے؟ مانا تیرا غلام ہے لیکن اتنا کیوں مار رہا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا جسم تو نے خریدا ہے نا، میری روح تو نہیں خریدی نا تو نے. میری روح جو ہے اس پہ تو کل بھی مصطفیٰ کی حکمرانی تھی اور آج بھی مصطفیٰ کی حکمرانی. پھر ایک دن اس نے مارا، بہت مارا، اور کہنے لگا بلال تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ میں تجھے چھوڑوں گا کبھی بھی نہیں، اور میں تیری جو تجھے جلا دوں گا. اور یہ بھی دیکھیے جب گرمی جب ہوتی تھی خون بہتا تھا، ہڈی پگھلتی تھی، جسم سے چربی نکلتی تھی، لیکن زبان پر کس کا نام تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک تھا. ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن یہ محبت کا بھی ایک انداز دیکھیے. اچھا پھر ایک دن اس نے کہا میں تجھے جلا دوں گا. حضرت بلال کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے کہا اب کیوں ہنسا؟ کہ میں تجھے جلا کے تیری ہڈیاں جو ہیں ان کی راکھ بنا دوں گا. تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ کہا میں تو گمنام تھا، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. تو میری ہڈیوں کی راکھ بنائے گا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ میری جو راکھ ہے وہ اس خاک میں ملے گی. کبھی میرے حبیب یہاں سے گزرے تو ایک غلام کی جو خاک ہے حضور کے قدموں کے نالین کے بوسے لے لے گی. اس سے بڑی اور عظمت میری کیا ہو سکتی ہے؟ چلتی چلتی ایک دن پہنچی کس کے کانوں میں؟ شناسائے مزاج نبوت، ادب خوردہ نگاہ محبت، نقش بندیوں کے شہنشاہ ہمارے پیر، رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، حامل افکار مصطفیٰ، امین توجہات مصطفیٰ، کشتائے دیدار مصطفیٰ اور ناشر اقوال مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. جب آپ کے پاس یہ بات پہنچی کہ بلال پر آج اتنا ظلم ہوا کہ جو انسانیت تھی وہ بھی انگشت بدندہ ہو گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ گھر سے مال سمیٹ کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنا، یہ تو کوئی ابو بکر صدیق سے سیکھے نا. اٹھایا گھر میں جتنا مال تھا اور چل پڑے. جا کر امیہ بن خلف کا جا کر بازو پکڑا. کہا ہے امیہ بن خلف بول اس غلام کی کتنی قیمت چاہتا ہے؟ امیہ بن خلف نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا حضرت ابو بکر صدیق آپ جانتے ہیں بہت بڑے بزنس مین تھے. اس نے بڑی قیمت بتائی، زیادہ قیمت بتائی. حضرت ابو بکر صدیق کی تجربہ کار نظروں نے دیکھا اور کہا بس. اس نے کہا نہیں ٹھہریں. اس نے اور قیمت بتائی. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ امیہ بس؟ کہا اب بس. بہت بڑی قیمت. آپ نے گن کر ادا کی. بلال کا بازو پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے ایک قدم، دو قدم، تیسرا قدم جب لیا
تو امیہ نے آواز دی, کہا ابو قحافہ کے بیٹے ذرا ٹھہرو, ذرا رک جاؤ. سیدنا صدیق اکبر رکے, پلٹ کر پیچھے دیکھا اور کہا کیا کہتے ہیں, پیسے کم ہیں؟ کہا پیسے کم نہیں ہیں, لیکن ایک بات تو بتاتا جا. کہا کون سی؟ کہا مال خریدنے میں پورے عرب میں ابو قحافہ کے بیٹے آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے, اس طرح مال لیتے ہیں چھان کے پھٹک کے, کھوٹا اور کھرا جو ہے آپ اس کی خوب پہچان رکھتے ہیں, لیکن آج جو ہے آج آپ مات کھا گئے. کہا وہ کس طرح؟ کہا آپ نے اس غلام کی اتنی قیمت ادا کی. جب یہ کہا تو شناسائے مزاج نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلے رواں بہ نکلا اور کہا تو کیا سمجھتا ہے میں بلال کی قیمت ادا کر کے جا رہا ہوں؟ بلال کے تو سر کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. اس کرۂ ارض پر جتنا مال و دولت ہے, سونا اور چاندی ہے, وہ بھی دے دوں تو بلال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. کہا پھر کس چیز کی اتنی قیمت ادا کر کے جا رہا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ حضور سے محبت کرتا ہے, حضور اس سے محبت کرتے ہیں. محبت کو سمجھنا ہے ناصر تو خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. بات کو اختتام کی جانب لیتے ہیں, 7-8 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے. آپ کو کوئی دیکھے, ذرا میرے جملے پہ غور کیجئے گا, آپ کی کوئی صبح کو دیکھے, آپ کی کوئی شام کو دیکھے, آپ کے کوئی معاملات کو دیکھے, یہاں پر میں رکنے لگا ہوں, آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کوئی الفاظ کو پرکھے تو اسے رنگ ابو البیان نظر آئے. یہ ایک جملہ ہے, ایک کتاب پر وزنی ہے. ان کی محنت, ان کا شوق, ان کا اخلاص جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں جا بجا اپنے رنگ دکھا رہا ہو. میرے پاس ایک ملک شام کے ایک شیخ طریقت آئے, سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا, جب اٹھ کے جانے لگے, بزرگ تھے, 80 سال سے زیادہ عمر تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرتے چلے جائیے. تو وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے مجھے اپنی زبان کی ایک کہاوت سنائی, وہ مجھے ابھی یاد آ گئی. وہ کہنے لگے کہ کوئی آپ سے اگر ایک مرتبہ ملے, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کوئی آپ سے ملے, وہ دوبارہ 1000 مرتبہ آپ سے پھر ملنا چاہے. یہ ہے انسان کے اخلاق کی عظمت کے رنگ جو آپ کی شخصیت میں جا بجا نکلے. جو آپ سے ایک مرتبہ مل جائے وہ ہر وقت آپ سے ملنے کی تانگ رکھے, وہ چاہے کہ آپ اس کو ملیں. اچھا, جس شخص کی پھر جس میں اتباع کا رنگ غالب آ جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے, اس کا اخلاق جو ہے وہ حسین ہو جاتا ہے, اس کی سیرت پاکیزہ ہو جاتی ہے, وہ عاجز ہو جاتا ہے. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا, آج معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. وہ پردہ پوش ہو جاتا ہے. میں آپ سے سوال کروں, ایک یہ دنیا میں جتنے بھی عارف گزرے ہیں, ایک خوبی ان میں ضرور ہوئی ہے, کیا؟ وہ پردہ پوش تھے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ میری بات سے یہ تو نہیں کہتے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ان میں برداشت تھی یا نہیں تھی؟ آج ہمارے میں کتنی برداشت رہ گئی ہے, آج ہمارے میں کتنا اخلاق رہ گیا ہے دوستو. حضرت, اور اس کے بعد آگے چلیے, ان کا وجود جو ہے, اب ذرا تھوڑے سے اب عارفوں کی جانب چلتے ہیں, خانقاہی نظام پہ بھی بات کرتے ہیں. کبھی یہاں جب لنگر لگتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, جب درگاہ ابو البیان میں لنگر لگے تو آج تک کبھی کسی انتظامیہ کے شخص نے آپ کو پوچھا ہے پہلے یہ بتائیں آپ کون سی فکر رکھتے ہیں, کون سا نظریہ رکھتے ہیں, آپ کی سکن کلر کیا ہے, آپ کس نیشن سے, آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ عالم ہیں یا کم علم ہیں, آپ امیر ہیں یا غریب ہیں, آپ مشرق سے آئے ہیں یا مغرب سے؟ کبھی یہ پوچھا گیا ہے؟ نہیں پوچھا جاتا. جو درویشوں کی بارگاہیں ہوتی ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا, وہاں صرف دل رکھے جاتے ہیں, وہاں دلوں کے سودے کیے جاتے ہیں. اور یہ جو دل رکھنا ہے نا, یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے, دل رکھنا. اچھا, آج کا ایک جملہ میرا یہی یاد رکھ لیں گے نا تو میں سمجھوں گا کہ بات بن گئی. دل رکھنا, کسی کا دل رکھ لیجئے تو وہ بھی اللہ کریم کو بڑا پسند ہے. کسی کے دل میں خوشی اتار دیجئے, کسی پیاسے دیے میں تیل بھر دیجئے کہ وہ روشن رہے. ہمارے ایک درویش تھے, وہ کہا کرتے تھے
کہ ایک ایسا دروازہ بن جائیں جس سے ہمیشہ خیر داخل ہو. اچھا ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا دریچہ روشن دان کھڑکی بن جائیے جہاں سے روشنی داخل ہو. اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بن جائیے کہ کوئی بے سہارا آپ کا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ میں بات کو ابھی ختم کرنے لگا ہوں. یہ بہت بڑا نام ہے, چلتے چلتے زبان پر یہ بھی آ گیا, بہت بڑا. جن لوگوں کو, جو لوگ صاحب قبلہ کا, پیر صاحب کا خطاب سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ نام نیا نہیں ہوگا یقیناً, لیکن اور جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ وہ شخصیتیں جن کی بارگاہ میں آ کر حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھا کرتے تھے. اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے, کسی نے پوچھا تھا, کہا تھا کہ احمد بن حنبل دنیا کہاں کہاں سے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے, اور آپ رات کے وقت بشر حافی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, وہ تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے, آپ ان کی محفل میں کیوں بیٹھتے ہیں جا کے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ تاریخ تصوف کی پیشانی پر آج بھی تازہ تراشیدہ جھومر کی مانے چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں علم کو میں زیادہ جانتا ہوں اور علم والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے. یہ ہے عارف اور کامل. اب سن لیجئے, آپ نماز ظہر مسجد میں ادا کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے آپ کہیں چلے جاتے, ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تجسس کا بھی ہوتا ہے نا, عادت ہوتی ہے, ویسے تجسس نہیں کرنا چاہیے, ایک عادت, کسی کو تجسس ہوا کہ لوگ دور دراز سے ملنے کے لیے آتے ہیں, کوئی دعا کروانے کے لیے آتا ہے, کوئی دم کروانے کے لیے آتا ہے, کوئی حوصلہ اور تسلی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. یہ نماز ظہر پڑھ کے آپ بڑی تیزی کے ساتھ کہاں چلتے ہیں؟ ایک دن وہ پیچھے پیچھے چل پڑا. اچھا یہ جو واقعہ یہ چلے پورے تصوف کے مزاج اسلوب کو بھی واضح کر دیتا ہے. اچھا وہ پیچھے چلا, دیکھا آپ ایک ریسٹورانٹ پہ گئے, مطبخ پہ گئے, وہاں سے آپ نے ایک شوربہ لیا, مٹی کے ایک برتن میں شوربہ لے کے اس میں بوٹی کو, روٹی کو توڑا, ڈالا, اس کو نرم کیا, اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور دور اس کے اوپر برتن رکھا, اور دور ایک بغداد سے باہر ایک پسماندہ ایک کچا علاقہ تھا, وہاں چلے گئے. وہ بھی پیچھے چلا گیا. میں واقعہ کو مختصر کر رہا ہوں. وہ بھی گیا, ایک دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے, کواڑ بھی ٹوٹا ہوا ہے, دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے, اندر ایک بستر بچھا ہوا ہے, چارپائی ہے, اور اس پہ ایک عمر رسیدہ شخص لیٹا ہوا ہے. حضرت بشر حافی پاس گئے, جا کر اپنا رومال اتارا, چادر اتاری, اس کو گیلا کیا, گیلا کر کے اس بوڑھے معذور شخص کی پیشانی کو صاف کیا, اس کے چہرے کو صاف کیا, اس کے پاس بیٹھے اور پھر اپنے رومال سے اس کے ہاتھوں کو صاف کیا, اس کے منہ میں وہ ایک ایک نوالا ڈالا. اس نے جب کھانا کھا لیا تو آپ نے اس کے بستر کو آراستہ کیا. جب نکلنے لگے تو اس بوڑھے بزرگ نے ہاتھ کو پکڑ لیا, کہا بشر حافی ذرا ٹھہریے. آپ رک گئے. اس نے کہا مجھے بڑی شرم آتی ہے, لوگ دور دراز سے آپ کے پاس آتے ہیں اور لوگ آپ سے مصافحہ کرنا بھی اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں, آپ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں میرے پاس اور میرے جیسے بے حیثیت انسان کو اتنی عزت دیتے ہیں, اب مجھے بڑی شرم آتی ہے. یہ کہا اور وہ رونے لگ پڑا. تو حضرت بشر حافی پاس بیٹھ گئے, اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو, یہ جو اللہ کریم نے میری زبان میں تاثیر رکھی ہے, جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے, یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ میں بہت لمبا چلا کرتا ہوں, کو رات کو اٹھ کے بڑا وظیفہ کرتا ہوں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کریم نے جو میری زبان میں تاثیر رکھی ہے, یہ تیری محبت اور اسی خدمت کا تو نتیجہ ہے. اور ایک جملہ پھر آپ نے فرمایا, اور وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت اور محبت کرنے سے جنت والا ملتا ہے. دوستو اپنے آخری جملے پہ آگے حضرت مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ پوری انسان کی زندگی کے فلسفے کو ایک جملے میں سمو دیا. کس نے؟ باب مدینہ العلم نے, حضرت علی المرتضیٰ نے. کیا کہا؟ کہا دنیا پر آؤ تو اس طرح سے آؤ کہ تم رو رہے ہو اور دنیا ہنس رہی ہو, اور 70-80 سال گزار کے جب یہاں سے جاؤ رختے سفر سمیٹو تو اس طرح سے جاؤ کہ تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا بینڈ کھلون
کول ہوویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون وما علینا الا